حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے دنیا سے ایسے ہی بچاتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو. یعنی اگر کوئی مریض ہے، کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری اس قسم کی ہے کہ ڈاکٹرز نے اس کو کہا ہے کہ بھئی اس کو پانی نہیں دینا، چاہے وہ کوئی ایسی بیماری ہے جس میں پینے سے منع کیا ہو ڈاکٹر نے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے آپریشنز ہوتے ہیں کہ جن کے بعد ڈاکٹر یہ منع کر دیتے ہیں کہ بھئی ان کو ابھی لکوڈ بالکل نہیں دینا اور پانی بالکل نہیں دینا، 1 دن تک آپ اس کو پانی نہیں دیں گے. یا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی ایسا شدید زخم آ گیا ہے کہ اب وہ زخم کو انہوں نے کہا ہے بھئی اس کو پانی سے بچانا ہے، احتیاط کرنی ہے کہ زخم پہ پانی نہ لگے ورنہ زخم خراب ہو جائے گا. تو جب یہ ڈاکٹر کہہ دیں تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے مریض کو بالکل پانی سے دور کر دیتے ہیں. اب وہ شدید پیاس کی حالت میں بھی ہے تو تب بھی ہم اس کو پانی نہیں دیتے، اس کی زبان خشک ہو جائے، اس کا گلا خشک ہو جائے، اس سے بات نہ کی جائے اور پیاس سے شدید ہلکان ہوا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پانی نہیں دینا تھا. ڈاکٹر صاحب نے منع کیا، انہوں نے کہا بھئی تمہیں 1 دن پانی نہیں دینا. تکلیف ہوتی ہے، ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تمہیں پانی نہیں دیں گے کیونکہ تمہیں پانی سے بچانے کا مقصد ہے کہ ہم تمہارے بڑے فائدے کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو پانی پینے کی تمہاری طلب ہے اور اس کی پورے نہ ہونے کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہے یہ تو تھوڑی سی ہے، لیکن اگر تمہیں پانی دے دیا تو اس کی وجہ سے تم بڑی تکلیف میں پڑ جاؤ گے. تو جیسے ہم اپنے مریض کو بچاتے ہیں، تو حدیث میں کیا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو دنیا سے ایسے بچاتا ہے. یعنی دنیا ضرورت کے تحت دے دی، کفایت کے تحت دے دی، حلال دے دی اور اس پہ قناعت عطا فرما دی. لمبا چوڑا اس کو مال دیا، اب اس کا حساب ہوگا، یہ پھنسے گا، یہ حقوق ادا نہ کر سکا، یہ اگر یہ مال اسی حال میں چلا گیا اس کے لیے مشکل ہوگا. تو کیا ہے کہ یہ کوئی کسی شخص کے پاس مال کا کم ہونا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے اور اکثر مجھے میسیج بھی آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے. بھئی آپ کو کیسے پتا کہ اگر آپ کے پاس دنیا کے وسائل کم ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے؟ ایک چیز ذرا اصول کے طور پہ کلیئر کر لیں، اگر آپ کی زندگی میں اللہ کی اطاعت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مال کی کمی ہے تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، کیونکہ اللہ آپ کو آخرت کے حساب سے بچانا چاہ رہا ہے کہ لمبا چوڑا حساب نہیں ہو. لیکن اگر آپ کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہے اور نافرمانی کے ساتھ آپ کے پاس لمبے چوڑے بینک بیلنسز ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے اندر دے کے آزما رہا ہے کہ میرا بندہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی اطاعت. اگر اللہ کی اطاعت والی زندگی ہے تو مال کم ہے تب بھی الحمدللہ، تو مال زیادہ ہے تب بھی الحمدللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے اور فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، اور اپنے فرما برداروں میں ہی کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. مال کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ کس شخص سے اللہ راضی ہے. اصل چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے انسان اللہ سے جڑا ہوا کتنا ہے، اللہ کی اطاعت کتنی کرتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کیسے گزارتا ہے. جس کو اللہ نے ہدایت دے دی، جس کو اللہ نے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے دی، یہی شخص کامیاب ہے اور اس شخص سے اللہ راضی ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مال کا کم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اگر ہمیں اس بات کی صحیح فہم ہو اور ہم اللہ کے ساتھ صحیح تعلق رکھتے ہوں تو مال کے کم ہونے میں انسان زیادہ مطمئن ہوتا ہے. میں نے ایک بار اپنے شیخ سے اسی ٹاپک پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو کہنے لگے، میں انہیں یہ کہنے لگا کہ شیخ دیکھیں مال تو زیادہ ہونا چاہیے، حالانکہ میں خود اس چیز پہ پرسنلی میرا اپنا اوپینین یہ اور میں اسی چیز کو بہت زیادہ فوکس بھی کرتا ہوں، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں ہمیں ایمان کے ساتھ فائنینشلی سٹرونگ ہونا چاہیے، مالی طور پہ سٹرونگ ہونا چاہیے، لیکن وہ مال اپنی ذات کے لیے نہیں، اس مال کو استعمال کریں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی بہتری کے لیے اور امت مسلمہ کو کسی طریقے سے دوبارہ ایک بہتر سٹیج پہ لانے کے لیے اس مال کو استعمال کریں. تو میں ان سے یہ ڈسکشن کر رہا تھا کہ شیخ مال ایمان کے ساتھ مال زیادہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی، کہتے ہیں تیمور بھائی بات یہ ہے کہ مال کا کم ہونا وہ اتنا بڑا
اتنی بڑی آزمائش نہیں ہوتی جتنا مال کا زیادہ آنا آزمائش ہوتی ہے، اور مال کے زیادہ آنے کی وجہ سے جتنے فتنوں میں پڑنے کے چانسز ہوتے ہیں اتنا مال کے کم ہونے کی وجہ سے فتنوں میں پڑنے کے چانسز نہیں۔ اگین ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہی دیکھا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مال دے دیتا ہے تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، حرام کام شروع کر دی، کہ اتنا مال ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ جس کو مال مل گیا اور اس کا فوکس کلیئر ہے کہ میں نے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے، تو پھر جب اس کے پاس مال آتا ہے تو پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح جس وقت جہاں پہ بھی دین کے لیے مال لگانے کی ضرورت پیش آئے گی ہزاروں کے حساب سے دینار لگانے لگا دیں گے۔ اور جس شخص کے اندر مال کی محبت اتنی ہے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کے لیے مال کو حاصل کرتا ہے، تو ایسے شخص کے پاس جب مال آتا ہے تو اس کی زندگی میں مزید تباہی آتی ہے، کیونکہ وہ پھر پہلے جب مال نہیں تھا تو چھوٹے لیول کے گناہ ہوتے تھے، اب مال جب زیادہ آ گئے تو بڑے لیول کے گناہ ہوں گے، اس کے گناہوں کا جو کوانٹم ہے تو وہ سکیل ہے وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں مال عطا فرمائے تاکہ ہم اس مال کو بھی اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔